بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ وہ تڑپ رہے تھے کہ کب ان کی ملاقات ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں اور مسلمانوں کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ بیت المال کا انتظام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کے نواحی علاقہ میں مشہور گھر تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیت المال تھا جس پر ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ بیت المال پر کوئی پہرے دار مقرر کر دیں تاکہ وہ چوری سے محفوظ ہو سکے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں، وہاں چوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ بیت المال میں کوئی سامان نہیں ہے۔ بیت المال میں جو مال غنیمت آتا ہے میں اسے فوراً ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس مال پر ضرورت مندوں کا حق ہے اور میں وہ حق فوراً ادا کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر رہنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال اپنے گھر میں منتقل کر لیا۔ جب کوئی مال آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ ہر شخص کی ضرورت پوری کرتے اور ہاتھ جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان پر یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا اور یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت غمگین ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خزانچیوں کو طلب کیا۔ خزانچی حکم ملتے ہی دوڑے دوڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیت المال کے دروازے پر پہنچے۔ خزانچیوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا۔ سب اندر داخل ہوئے، پھر دوسرے ہی لمحے حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بیت المال خالی تھا، اندر کچھ بھی موجود نہ تھا، بس ایک دیوار کے پاس خالی بوری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بوری ہاتھ میں پکڑی، اسے الٹا کر جھٹکا اور دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گئے۔ بوری میں سے ایک درہم نکل کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر وہ درہم اٹھایا اور بولے، ابو بکر نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے۔ معزز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں رقم جمع ہونے نہ دیتے تھے۔ وہ سب فوراً ضرورت مندوں اور مسکینوں میں تقسیم کرایا کرتے تھے، کیونکہ ان پیسوں پر انہی لوگوں کا حق تھا اور وہ حق ادا کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مثال قائم کر دی ہے، یعنی آنے والے خلیفہ کو بھی ایسا ہی کام کرنا پڑے گا، لوگوں کا اسی طرح خیال رکھنا پڑے گا جیسا خیال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔